مزے کھانا نہیں ہٹنے والا بھائی الحمدللہ. بہت مانتے ہیں بھائی. ہم ابو ہیں سنے والے. میرے لیے الگ فریج میں اٹھا کے رکھ دیا ہے. کھانا کھا آیا ہوٹل میں. اور یہ فی مثل زید سے مراد کیا ہے؟ زید امر بکر یہی ہے. یعنی فی مثل زید سے مراد کیا ہے؟ مثل زید سے مراد بتا دیں یہ خالی اس سے مراد مطلب جہاں پر سوال مقدر سوال محقق کو جواب دیا جائے. اگر نیچے رہنا تیرا سوال بہت سارے میں جب آگا تو نیچے بندی میرا اس میں نہیں ہے. یہ دیکھ دونوں میں یہ سوال محقق کو جواب دیا جائے. زید عمر بھائی یہ والی کاپی نکال لوں گے میں بھی عامر بھائی والی. یہ بڑھیا کام ہے جمع کر دو. جیسے مراد یہ ہے جہاں پر قرینہ سوال محقق کے ذریعے ہو. علامہ ابن حاجب صاحب چونکہ بیہی کے طرف سے نیچے سے ذرا بڑھایا کہاں تھا اس میں کون 15 صفحے پڑھ لی کافی آگے. قادریہ میں بھی 5 روپے مشکل اس میں بہت تفصیل ہوتی ہے. تفصیل نہیں کر رہے ہیں. قادریہ میں 5 روپے ہوں گے کیونکہ وہ بہن پڑھاتے ہیں تو وہ کچھ گھنٹی پوری نکال دیتے ہیں. سنتے کہاں وہ نکالتے پڑھانے گھنٹی پوری سنتے نہ ہوگا. ایک آدھ سنتے ہیں. ہفتے میں نمبر آگا تمہارا. ہفتے 2 ہفتے نمبر آگا. وہ ایک آدھ مہینے میں نمبر آگا. اگر 60 لڑکے ہیں جماعت دوا کے ساتھ نمبر آگا تمہارا. 8 مہینے رہا تو اس کا ایک بار بھی نمبر نہیں آیا سننے کا. ایک تو وہ 8 مہینے میں گیا ایسی تھا 1 مہینہ پڑھنے اس میں نمبر نہ آیا. کون حامد سوتے رہ گئے تھا روم میں. تو خالی حاضری بول چلے جا پھر پتہ نہیں ہے. خالی حاضری بول دو بس ہاں لبیک بس ختم بس. اور وہ بچے بولتے تب بھی چل جائے گا. کوئی نیچے بولتے حاضری لگا رہے ہیں چل جا سب چل جا. ہمارے بھی ہوتے ہیں استاد کو سب نظر ہوتا ہے. ایک بار پتا ہے مولا عمر صاحب تھے اتنا کی ٹھنڈ لگی تھی مجھ سے. 40 بچوں میں نظر ہی کیا ہے. 1000 بچے گروپ ہوتے ہیں 40-30 بچوں. کریم لگ رہا ہے تندرست اچھا خاص آدمی ہے. میں بتاؤں دیکھ اے تھوڑی نہ لگ رہا ہے. بیٹا کیا ہو ہے بہت کر رہی ایکٹنگ. آیا تو بہن جائے رو کے گیا. مولانا نہیں پاتا چھٹی جائے گا نانی مر گئی. تو بتا رہی ہوں اس کا رونا تو خوشی والا تھا. اللہ حاضر لگ رہا ہے. اللہ حاضر نام سے بہت لمبی مرے گی. بہت لمبی مرے بہت لمبی مرے. بلے لینا ہو جائے گی آگے ہی پکڑ. 1 2 3 4 بندے سب کی ہوتی ہے. السلام علیکم. چلو إذا تنازع الفعلان ظاهرا بعدهما فقد يكون في الفاعلية مثل ضربني وأكرمني زيد وفي المفعولية مثل ضربت وأكرمت زيدا وفي الفاعلية والمفعولية مختلفين ويختار المصريون يعمل الثاني والكوفيون الأول فإن أعملت الثانية أزمرت الفاعل في الأول على وقف الظاهر دون الحذف.
خلافاً وَإِذَا تَنَازَعَ الْفِعْلَانِ ظَاهِرًا بَعْدَهُمَا، اور جب دو فعل تنازع کریں اس میں ظاہر میں اور اس میں ظاہر بعدہما دونوں فعلوں کے بعد ہو. تنازع، تنازع یتنازع، یہ ہے باب تفاعل، تفاعل الف کے ساتھ. پہلے یہاں پر اعتراض یہ ہے کہ تنازع کا معنی آتا ہے جھگڑا کرنا، اور جھگڑا کرنا ذی روح کی صفت ہے، جس کے اندر روح ہوتی ہے، جان ہوتی ہے، جھگڑا وہی کرتا ہے. یہاں پر جب تنازع کا معنی ہے جھگڑا کرنا اور جھگڑا کرنا ذی روح کی صفت ہے، تو پھر تنازع کو فعلان کی طرف منسوب کیوں کیا اور کہا کہ جب دو فعل جھگڑا کریں؟ حالانکہ فعل جو ہے غیر ذی روح ہے، اور یہ جو چیز غیر ذی روح ہوتی ہے وہ جھگڑا نہیں کرتی ہے، تو پھر ان کی طرف تنازع کو منسوب کیوں کیا؟ اعتراض سمجھے؟ جواب اس کا یہ ہے کہ تنازع یتنازع کا مادہ ہے نزع، اور نزع کا معنی ہے کھینچنا، متوجہ ہونا. تنازع کی تعریف یہ ہے کہ دو فعل ایک اسم ظاہر کی طرف متوجہ ہوں اور وہ اسم ظاہر اپنی اسی حالت پر رہتے ہوئے دونوں کا معمول بننے کی صلاحیت رکھے. دو فعل ایک اسم ظاہر کی طرف متوجہ ہوں اور وہ اسم ظاہر اپنی اسی حالت پر رہتے ہوئے دونوں کا معمول بننے کی صلاحیت رکھتی، یہ ہے تنازع. تو یہاں پر اس کا حقیقی معنی تو جھگڑا کرنا ہے، لیکن یہاں پر مراد ہے متوجہ ہونا. کیا مراد ہے؟ متوجہ ہونا. جب دو فعل متوجہ ہوں، تو جب یہ معنی مراد لیں گے تو تنازع کو فعلان کی طرف منسوب کرنا صحیح ہے. دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ جب دو فعل تنازع کریں تو تنازع جس طریقے سے فعل کے اندر پایا جاتا ہے، ضربنی و اکرمنی زید، تو زید کے اندر دونوں تنازع کر رہے ہیں، دونوں فعلوں میں سے ہر ایک زید کو اپنا فاعل بنانا چاہ رہا ہے. تو تنازع جس طریقے سے فعلوں کے اندر ہوتا ہے، اسی طریقے سے تنازع جو ہوتا ہے وہ اسم کے اندر بھی ہوتا ہے. آپ کہو گے زید ضارب و مکرم امرا، تو یہاں پر دیکھیے ضارب اور مکرم جو ہے وہ امرن کے اندر تنازع کرتا ہے. تو یہ کیا ہے؟ ضارب اور مکرم کیا ہے؟ اسم فاعل ہے. تو تنازع جس طریقے سے فعلوں کے اندر ہوتا ہے، اسی طریقے سے تنازع جو ہے وہ اسموں کے اندر بھی ہوتا ہے. اب اعتراض یہاں پر یہ ہے کہ جب تنازع اسم کے اندر بھی ہوتا ہے، فعل کے اندر بھی ہوتا ہے، تو علامہ ابن حاجب نے فعلان کو ذکر کیا، اسمان کو ذکر کیوں نہیں کیا؟ فعل کو ذکر کیا، اسم کو کیوں چھوڑ دیا؟ یا تو یہ کہنا چاہیے تھا کہ دو فعل اور دو اسم تنازع کریں، یا فعلان کو ذکر کیا ہے تو اسمان کو ذکر کر دیتے کہ جب دو اسم تنازع کریں تو فعل کو ذکر کیا، اسم کو کیوں چھوڑ دیا؟ اعتراض سمجھ لیں. جواب اس کا یہ دیا گیا، آپ جانتے ہیں کہ فعل جو ہوتا ہے وہ عمل کرنے میں اصلی ہوتا ہے، اور یہ اسم جو ہوتے ہیں اسماء مشتقات، یہ عمل کرنے میں فرع ہوتے ہیں. تو لہذا یہ فعل اصل ہوا اور اسم جو فرع ہوا، تو لہذا اصل کو بیان کر دیا، فرع کو اسی پر قیاس کر دیا. کتنی بات ہو گئی؟ تو تیسری بات یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ جب دو فعل جھگڑا کریں، حالانکہ تنازع جس طریقے سے دو فعلوں میں ہوتا ہے، دو فعلوں سے زیادہ میں بھی تنازع پایا جاتا ہے. حاشیے میں دے رہے 1 نمبر حاشیے میں نیچے دوسری والی لائن میں ہے
جیسا کہ صلاۃ معصوروں میں آیا ہے کما صلیتا و سلمتا و بارکتا و رحمتا و ترحمتا علی ابراہیم. یہ 5 فعل ہیں ابراہیم میں تنازع. تو تنازع جس طریقے سے 2 فعلوں میں پایا جاتا ہے اسی طریقے سے 2 سے زائد فعلوں میں بھی تنازع پایا جاتا ہے. پھر انہوں نے 2 فعل کو ذکر کیوں کیا؟ افعال کہہ دیتے. کیا کہہ دیتے ہیں؟ افعال. ادھر سمجھے. جواب اس کا یہ دیا گیا کہ دیکھیے تنازع کی اقل مقدار 2 فعل ہے. کم سے کم تنازع کے لیے 2 فعل چاہیے. تو انہوں نے تنازع کی اقل مقدار کو بیان کر دیا. اکثر کو اسی پر قیاس کر لیا جائے. کم سے کم 2 فعل ہونا چاہیے. کوئی حد نہیں. 3 بھی ہو سکتے ہیں، 4 بھی ہو سکتے ہیں اور 5 جیسا کہ تو یہاں پر 2 فعل کو ذکر کیا گیا ہے اقل مقدار بتانے کے لیے زیادہ کی. چوتھی بات یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ جب 2 فعل تنازع کریں اس میں ظاہر میں، اس میں ظاہر کیوں کہا، ضمیر کیوں نہیں کہا؟ یہ کہہ دیتے کہ جب 2 فعل تنازع کریں ایک اس میں ضمیر میں، تو کہتے ہیں کہ اس میں ظاہر اس لیے کہا. ضمیر کہہ دیتے تو ضمیر جس سے ملی ہوئی ہوتی وہ اسی کا معمول بن جاتی، تنازع نہیں پائے. بات کو اس لیے کیا کہا؟ ظاہر کہا اس لیے کہ ضمیر کہتے ہیں تو ضمیر جس سے متصل ہوتی اسی کا معمول بن جاتی، تنازع نہیں پایا جاتا. کتنی باتیں ہو گئی؟ 4. 5ویں بات یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ بعدہما، اس میں ظاہر جو ہے دونوں فعلوں کے بعد ہو. ضربنی و اکرمنی زید، زید جو ہے جو اس میں ظاہر دونوں فعلوں کے بعد ہے. اب اعتراض یہ ہوتا ہے کہ دونوں فعلوں کے بعد ہونے کی شرط کیوں لگائی کہ اس میں ظاہر دونوں فعلوں کے بعد ہو؟ ایسا کیوں کہا؟ کہتے ہیں کہ ایسا اس لیے کہا کہ اگر اس میں ظاہر دونوں فعلوں کے بعد نہ ہو بلکہ دونوں کے بیچ میں آ جائے یا دونوں سے پہلے آ جائے تو ایسی صورت میں اس میں ظاہر پہلے فعل کا معمول بن جائے گا، تنازع نہیں پائے گا. کتنی بات ہو گئی؟ 5. پہلی بات کیا؟ جھگڑا کرنا. دوسری بات فعل کہا، اسم نہیں کہا. تیسری بات 2 فعل کہا، زیادہ کیوں نہیں کہا. چوتھی بات اس میں ظاہر کہا، ضمیر نہیں کہا. 5ویں بات بعدہما کیوں کہا کہ اس میں ظاہر دونوں فعلوں کے بعد ہوگا. یہ 5 باتیں کیا ہے یاد رکھنا بہت ضروری ہے. وَإِذَا تَنَازَعَ الْفِعْلَانِ ظَاهِرًا بَعْدَهُمَا، اور جب 2 فعل تنازع کریں ایک اس میں ظاہر میں اور اس میں ظاہر 2 فعلوں کے بعد ہے، اور کبھی یہ تنازع جو ہوگا فاعلیت میں ہوگا. جیسے ضربنی و اکرمنی زید، فاعلیت کا مطلب یہ ہے کہ پہلا فعل چاہ رہا ہے کہ زید میرا فاعل ہو اور دوسرا فعل چاہ رہا ہے کہ زید میرا فاعل ہو. تو یہ دونوں زید کو اپنا فاعل بنانے میں جھگڑا کر رہے ہیں. اور کبھی یہ تنازع مفعولیت میں ہوگا. جیسے ضربت و اکرمت زیدن، پہلا فعل ضربت چاہ رہا ہے کہ زیدن میرا مفعول ہو، دوسرا فعل اکرمت چاہ رہا ہے کہ زیدن میرا مفعول ہو. تو یہ دونوں تنازع کر رہے ہیں مفعولیت. اور کبھی ان کا تنازع جو ہوگا فاعلیت میں ہوگا اور مفعولیت میں ہوگا. جیسے ضربنی و اکرمت زیدن، ضربنی و اکرمت زیدن، ضربنی یہ چاہ رہا ہے کہ زید میرا فاعل ہو اور اکرمت یہ چاہ رہا ہے کہ زید میرا مفعول. 3 صورتیں ہو گئی.
چوتھی صورت یہ ہے کہ دونوں تنازع کریں فاعلیت میں اور مفعولیت میں. پہلا فعل اس میں ظاہر کو اپنا مفعول بنانا چاہے ضربت و اکرمنی زید، اور دوسرا فعل جو ہے وہ اس میں ظاہر کو اپنا فاعل بنانا چاہیے. کتنی صورتیں ہو گئی؟ 4 صورتیں ہو گئی کہ دونوں کا تنازع یا تو فاعلیت میں ہوگا، یا دونوں کا تنازع مفعولیت میں ہوگا، یا دونوں کا تنازع فاعلیت میں مفعولیت میں ہوگا، یا دونوں کا تنازع مفعولیت میں اور فاعلیت میں. فقد یکونو فی الفاعلیتی، اور کبھی دونوں فاعلیت میں تنازع کریں گے جیسے ضربنی و اکرمنی زید و فی المفعولیتی، اور کبھی دونوں مفعولیت میں تنازع کریں گے جیسے ضربت و اکرمت زید و فی الفاعلیتی والمفعولیتی مختلفین، اور کبھی فاعلیت اور مفعولیت میں تنازع کریں گے مختلفین ہوں گے، کبھی فاعلیت میں اور مفعولیت میں، اور کبھی مفعولیت میں اور الٹا کر دو اس کا الٹا ہو جائے. اتنی بات سمجھ گئے؟ اب اس میں اختلاف ہے کہ پہلے فعل کو عمل دلایا جائے گا یا دوسرے فعل کو عمل دلایا جائے گا. اس میں اختلاف ہے بصریوں کا اور کوفیوں کا. جو نحوی بصرہ کے رہنے والے ہیں، جو عراق کا شہر ہے بصرہ، جو بصرہ کے رہنے والے ہیں ان کو بصری کہا جاتا ہے، جیسا کہ رامپور کے رہنے والے کو رامپوری کہا جاتا ہے، بریلی کے رہنے والے کو بریلوی کہا جاتا ہے. اور جو علماء نحو کوفہ کے رہنے والے ہیں ان کو کوفی کہا جاتا ہے. اصل میں ہوا یہ تھا، میں نے آپ کو شروع میں بتلایا تھا کہ علم نحو کی وضع ہو چکی تھی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں. حضرت علی نے حضرت ابو الاسود دؤلی کو حکم دیا تھا کہ نحو کے کچھ قوانین کو وضع کر لیں. ایک روایت یہ ہے کہ حضرت عمر فاروق اعظم کے دور میں اس کا کیا ہے، اس کے قوانین کو وضع کیا گیا، لیکن اس کے قانون وضع تو ہو گئے تھے، علم نحو کے اصول لکھ دیے گئے تھے، لیکن ان اصولوں کو جو فروغ ملا اور علم نحو کو جو کیا ہے ترقی ملی، وہ بصرہ اور کوفہ کے لوگوں نے بہت زیادہ علم نحو کے اندر مہارت حاصل کی، تو وہاں پر اس کو عروج ملا. تو بصرہ اور کوفہ کی علم نحو کے اعتبار سے 2 جماعتیں ہوئی، کسی کے مسائل الگ تھے اور کوفیوں کے مسائل کہتے الگ تھے. تو اسی اعتبار سے نحو کے اندر بصری اور کوفی کا اختلاف ہوتا ہے. لیکن چونکہ جو بصرہ کے علماء تھے وہ زیادہ مضبوط تھے دلائل کے اعتبار سے، اس لیے علم نحو کے اندر جو ہے بصری لوگوں کے مذہب کا اعتبار زیادہ ہوتا ہے. تو بصریوں نے اور کوفیوں نے یہ کہا کہ عمل دلانا تو دونوں کو جائز ہے، جواز میں اختلاف نہیں ہے ان کا. پہلے کو عمل دلانا بھی جائز ہے، دوسرے کو عمل دلانا بھی جائز ہے، لیکن ان دونوں کا اختلاف ہے مختار ہونے میں کہ پسندیدہ کس کو عمل دلانا ہے. تو کوفیوں نے یہ کہا کہ پہلے فعل کو عمل دلانا یہ زیادہ پسندیدہ ہے. انہوں نے دلیل یہ بیان کی کہ استحقاق اور تقدیم کی رعایت کرتے ہوئے، یعنی جو پہلے آتا ہے اس کا حق زیادہ ہوتا ہے. اور حدیث پاک کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الاول فالاول، جو پہلے ہوتا ہے اس کا حق زیادہ ہوتا ہے. تو انہوں نے اس سے استدلال کیا کہ استحقاق اور تقدیم کی رعایت کرتے ہوئے اور الاول فالاول والی حدیث پر عمل کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ فعل اول کو عمل دینا زیادہ بہتر ہے، مختار ہے. بصریوں نے یہ کہا کہ دوسرے فعل کو عمل دلانا یہ زیادہ بہتر ہے، مختار ہے. ان کی دلیل یہ ہے کہ اس میں ظاہر جو ہے دوسرے فعل کے بازو میں پڑوس میں ہے، اور جو پڑوسی ہوتا ہے اس کا حق جو ہے وہ زیادہ ہوتا ہے. حدیث پاک کے اندر اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لا صلاۃ لجار المسجد الا المسجد، کہ مسجد کے پڑوسی کی نماز مسجد کے علاوہ نہیں ہوتی. مطلب یہ ہے کہ جو مسجد کے پڑوس میں رہتا ہو تو اس کی نماز مسجد ہی میں ہوگی، گھر پہ نہیں ہوگی. تو یہاں پر جو کمال کی نفی ہے، کس کی نفی ہے؟ کمال. مطلب یہ ہے کہ جو فضیلت، یہ اتنا پڑوسی ہے اس کا حق تو آنے کا زیادہ تھا پڑوس میں،
تو لہٰذا یہ پڑوس میں رہتے ہوئے مسجد میں نماز پڑھنے نہیں آیا، اس نے اپنے گھر پہ نماز ادا کی، تو لہٰذا اس کو کیا ہے نماز کی فضیلت حاصل نہیں ہوگی، اس کی نماز تو ہو جائے گی لیکن نماز جو کامل نہیں ہوگی، ناقص رہے گی۔ تو لہٰذا پڑوسی جو ہوتا اس کا حق جو ہوتا زیادہ ہوتا ہے۔ تو انہوں نے اس پر عمل کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ دوسرے فعل کو عمل دلانا زیادہ بہتر ہے، مختار دوسرے کو عمل دلانا۔ سمجھے بات کو؟ فَيَخْتَارُ الْبِصْرِيُّونَ اِعْمَالَ الثَّانِي، تو بصری حضرات دوسرے فعل کو عمل دلانا پسند کرتے ہیں، وَالْكُوفِيُّونَ الْأَوَّلَ، اور کوفی حضرات پہلے کو عمل دلانا پسند کرتے ہیں، فَإِنْ أَعْمَلْتَ الثَّانِيَ أَضْمَرْتَ الْفَاعِلَ فِي الْأَوَّلِ عَلَى وِفْقِ الظَّاهِرِ، تو اگر آپ نے دوسرے کو عمل دلایا، کیا تو اگر آپ نے دوسرے کو عمل دلایا، آپ کہہ کہ ضربنی، یہیں تک رہنے دو، چلو یہیں تک رہنے دو، یہ بات دوسری شروع ہو رہی ہے، لمبی بات۔ تو 5 باتیں آپ کو تنازع فعلان کے اندر یاد کرنا ہے۔ پہلی بات جھگڑا کرنا ذی روح کی صفت ہے، جواب کیا ہے کہ یہاں پر مراد متوجہ ہونا۔ دوسرا اعتراض یہ ہے کہ تنازع جس طریقے سے 2 فعلوں میں پایا جاتا ہے، 2 اسموں میں پایا جاتا ہے، فعل کو ذکر کیا، اسم کو کیوں چھوڑ دیا، اس کے اصل ہونے کی وجہ سے 2 بات ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ تنازع جس طریقے سے 2 فعلوں میں پایا جاتا ہے، 2 سے زائد فعلوں کے اندر بھی تنازع پایا جاتا ہے، تو فعلان کیوں کہا، افعال کیوں نہیں کہا؟ جواب کیا دیا کہ یہاں پر اقل مقدار کو بیان کرنا مقصود ہے، کم سے کم 2 ہونا چاہیے۔ کتنے وہ 3۔ چوتھی ہے کہ اس میں ظاہر کیوں کہا، ضمیر کیوں نہیں کہا؟ تو کہتے ہیں کہ اگر اس میں ظاہر نہ کہتے بلکہ ضمیر کہہ دیتے ہیں تو ضمیر جس سے متصل ہوتی اسی کا معمول بن جاتی، تنازع نہیں پایا جاتا۔ 5ویں بات یہ ہے کہ بعدہما کہا، کہ اس میں ظاہر دونوں فعلوں کے بعد ہو۔ اگر اس میں ظاہر دونوں کے بعد نہ ہو بلکہ دونوں کے بیچ میں ہو یا دونوں سے پہلے ہو تو جس سے متصل ہوگا اسی کا معمول بن جائے گا، تنازع نہیں پایا جائے گا۔ کچھ اور پوچھنا نہیں ہے؟ اس میں 2 ہی مذہب ہیں اور بھی ہیں؟ صبر کرو، بتاؤں گا۔ ایک جمہور کا ہے، ایک امام شفیع کا ہے، ایک امام فرقہ کا ہے، وہ بھی آگے آئے گا۔ یہ تو عمل دلانے کے تعلق سے ہے۔ وہ جو اختلاف ہے جمہور کا اور امام کسائی کا اور امام فرقہ کا، وہ اختلاف جو ہے جواز اور عدم جواز کا ہے۔ ان کا جو اختلاف ہے وہ مختار اور عدم مختار کا ہے۔ ان کا جو اختلاف ہے جمہور کا، امام کسائی کا اور امام فرقہ کا، ان کا اختلاف جو ہے وہ مختار اور عدم مختار نہیں ہے بلکہ جواز اور عدم جواز میں ہے، کہ جائز ہے یا جائز نہیں ہے۔ وہ بھی آگے جاتی ہے۔ کب تک گھنٹی ہے؟ پوچھنے جا رہا ہوں، پوچھو۔ سب کچھ ذہن میں ہے بات نہیں ہے؟ ایک پنکھا میں آٹی ہو گھر جاؤ گے تم؟ کیا کرو گے؟ کیا کرو گے؟ کیوں جاؤ گے؟ تمہارا امتحان ہوگا، ضروری جانا، سسمائی میں جانا چاہیے۔ ٹکٹ بنا دیں گے، سمجھ میں آیا؟ 26 تاریخ تو بغیر کوئی چیز بن گئی پھر چھٹی لیا کے بعد ہو جائے گی چیز الگ، چھٹی کا بات چاہیے پہلے ٹکٹ بنوانا طریقہ ہوتا ہے، پہلے معلوم کرنا اس کو 7 لڑکے جا رہے تھے جامعہ سے، اب کہہ میں اکیلا ہو گیا تو
भाई जब उन्होंने कई इबारत करो और वहाँ पर हाजी होता कमरी में ना यस कलम जी काला इसका हमें यार पेशाब करिए बहुत तेज लगी मुझे बर्दाश्त नहीं हो रही भाई वो जी भाई कहाँ तमरीन का यार तेज का हो रही है भाई यार लेट जा पूछ कहते हैं सीने में दर्द होता है सीने में भाई जी को निकाल लिया भाई निकाल दो यार भाई तुम निकाल दो यार पैंट यार मुझे मरूंगी नहीं है निकालो तो मोबाइल भाई पेन दी आवाज है काट दे लेट जाओ सामने वाले रूम में सामने वाले रूम में मोड़ी कर दो वैस सामने वाले रूम में दवाई जाया मौलाना वेस्ट को करता भाई राउंडिंग पे निकाल रहा है राउंडिंग भाई बताओ क्या नाम है भाई 20 मिनट लगा के पास भाई निकाल